ام للانسان ما تمنا، ام کا معنی یا بھی ہوتا ہے اور ام کا معنی کیا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ویسے تو مفسرین شروع میں بھی استئناف کلام میں بھی اس کو کیا اور یا دونوں معنی کر لیتے ہیں، اور جائز ہے، یہ درست ہے اہل لغت کے ہاں، چاہے آپ یا ترجمہ کر لیں چاہے کیا کر لیں، کیونکہ مفہوم ایک ہی ہے۔ لیکن عام طور پہ جو استئناف کلام میں ہو، شروع میں ہو، تو یہ ام کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ کلام کے درمیان میں ہو تو یہ اس کا معنی یا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شروع میں بھی یا اور کیا دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ یا کیا ہے اور بعض نے کیا کیا ہے۔ کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی ایک سوال ہے، اور یہ سوال سابقہ گفتگو کے سیاق میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے وہ معبود ہیں یا بندگی کے لیے وہ چیز ہے جس کی یہ تمنا کرے، جو اس کی خواہش پیدا ہو۔ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جناب ایک نیک آدمی تھا، میں اس نیک آدمی کی مورتی بنا کے پوجوں، کیا وہ ہے؟ یا کسی کو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، میں اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں، کیا یہ ہے؟ ام للانسان ما تمنا، سوال ہے اللہ کا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی یہ تمنا کرے، جو اس کی آرزو کرے؟ یہ بنی اسرائیل نے بھی تو بچڑا بنایا تھا نا اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے۔ جو ہی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور موقع ملا ان کا بچڑا بنا لی، کیونکہ سارے علاقہ ہی یہ تھا کہ جو بچڑے بنائے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب نسلوں کی گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہو کہ لوگ بچڑے پوج رہے ہیں اور آپ اس معاشرت کے اندر رہتے ہیں جہاں بچڑے پوجے جاتے ہیں، تو دل میں آرزو اور تمنا پیدا ہو ہی جاتی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے کسی نے آ کے عرب کو بت خانہ بنا دیا اور شام سے بت لا کے یہاں پہ بتوں کا رواج شروع کر دیا، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیے، بتوں کی مورتیاں بنا دی، ہر چیز بنا دی، تو اب یہ جہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی تو رگ رگ میں بت پرستی پڑی ہوئی تھی۔ لہٰذا جو کچھ انسان معاشرت سے سیکھے، جو کچھ انسان اپنے بڑوں سے سیکھے، جو کچھ لوگ ارد گرد کو دیکھیں، کیا وہی انسان کے لیے وہی خدا ہوتے ہیں، وہی معبود ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں، اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کوئی شارٹ کٹ مل جائے، جو ہمیں دنیا میں ہم کوئی ایسا پن پوائنٹڈلی ہمیں ایسا خدا مل جائے جس کے پیچھے ہم چلیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت بھی اگر ہے۔ اول تو ان کے آخرت کا تصور موہوم ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی بھی آخرت بھی ہے۔ گل سڑ گئی تو پھر ہم زندہ ہو گئی، اول تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر کہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی ہمیں بچا لے، فائدہ دے، اور آخرت میں بھی ہمیں یہ بچا لے۔ بس ہمیں کوئی ایسا کہنے والا ہو کہ میں تمہیں چھڑوا لوں گا، کوئی ایسا کہنے والا۔ یہ ہے تمنا، یہ ہے انسان کی خواہش کہ کوئی ایسی لائن دینے والا ہو کہ تم چلو، جو مرضی کرتے رہو، میں تمہیں بچا لوں گا، بس یہ کہنے والا ہو۔ تو جو بھی یہ کہتا ہے، وہ چاہے مسیلمہ کذاب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جس سے بڑا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بھی مل گئے تھے پیروکار، لوگ اس کے پیچھے بھی چل پڑے تھے۔ ام للانسان ما تمنا، ہوا کیا تھا کہ اس نے بھی اس طرح کے وعدے کیے تھے۔ ایک تو دنیا میں بہت ساری آسانیاں کر دی تھیں کہ جو دل کرتا ہے کرو، اور جو یہ کہہ دے نا کہ ایسے کر لو خیر ہے، آسانیاں پیدا کر دو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، تو اس کو بڑا لوگ لائک کرتے ہیں، اس کو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ کوئی شارٹ کٹ بتانے والا ہو کہ یہ کیے بغیر ہو جائے گا، تو کوئی ایسا معاملہ تو ہونا چاہیے نا۔ یا تو عیسائیوں کی طرح کفارے کا عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سولی پہ چڑھ کے سارے جو پیروکار ہیں ان کے گناہوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیے، چال
کتنا سوکھا کام ہے. اب کوئی عیسائی ہو بپتسمہ لے اور بس بات ختم. آخرت ہے بھی تو سیدھی جنت. یعنی کس طرح کا شارٹ کٹ ہے. تو اس طرح کی آسانیاں اصل میں انسان ڈھونڈتا ہے. یہی حال جو ہے وہ یہودیوں نے کام کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے. یعنی کسی طرح سے قریب قربت مل جائے اور کوئی شارٹ کٹ مل جائے. اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یعنی جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ام للانسان ما تمنا, کیا پھر انسان کے لیے وہی کچھ ہے؟ انسان کے لیے وہ خدا ہے, انسان کے لیے وہ معبودان باطل ہے جس کی یہ تمنا کی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, جو اگلا جہان ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور یہ جو پہلا جہان ہے یہ بھی اللہ کا ہے. لہذا قانون اور اصول وہ چلے گا جو اللہ نے دیا ہے. تمہارے شارٹ کٹ نہیں چلیں گے, تمہارے خود ساختہ معبود کچھ نہیں بتائیں گے, یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے. لہذا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, آخری جہان اور پہلا جہان سب اللہ کا ہے. اور اللہ نے جو قانون دیا وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے ایک قانون بتایا. آگے بھی سارا اس قانون کا مختصر الفاظ میں ذکر ہوا ہے اس صورت میں بھی, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ قانون کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کٹے گا, کوئی استثناء نہیں. اللہ وہ قانون یہ ہے. انسان وہ چاہتا ہے کہ مجھے بس یہ مل جائے, مجھے میرا اگلا جان بھی ٹھیک ہو جائے, میرا یہ جان بھی ٹھیک. اور بھائی یہ انسان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے یہ جہان نہیں ہے, یہ جہان امتحان کے لیے ہے. کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے, یہ بس اتنا امتحان ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, پیچھے سورہ ذاریات میں پڑھا ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. اور وہ بندگی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کسی شخصیت کے نام پہ ہو سکتی ہے, یا پھر وہ کسی وقت کے جابر کی ہو سکتی ہے, وقت کے فرعون کی ہو سکتی ہے, کسی نظریے کی ہو سکتی ہے, خواہشات نفس کی ہو سکتی ہے. ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرنی, بس اتنی سی بات. لہذا جو شخص جو تمنائیں کرتا ہے, جو آرزویں کرتا ہے, وہ انسان کے لیے نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے. لہذا آپ اس کا ترجمہ یا کریں تو اس کا مطلب ہوگا یا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی یہ تمنا کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, آخرت اور پہلا جہان اور اگلا جہان, سبحان اللہ, یہ سب اللہ کا ہے. اور آخرت کے مقابلے میں اولا کون سی ہے؟ دنیا. دنیا قریب والی, دنا یدنو سے ہے دنیا. دنیا کا مطلب قریب والی زندگی, اور اخرى آخرت ہے, آخرت کا مطلب بعد والی زندگی. تو پہلا جہان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگلا جہان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا اس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے, اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے. ہاں دنیا کے حوالے سے جو لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اور دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے جو آخرت کا گمان ہی نہیں رکھتے, آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے, آخرت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, وہ صرف دنیا کی بات کرتے ہیں, ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اللہ اکبر. یہی دل میں بنا کے پھرتے ہو نا کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں بچا لے گا. کم من ملک فی السماوات والارض, کتنے فرشتے ہیں زمین و آسمان میں, اگر وہ بھی کوئی بات اللہ سے کرنا چاہیں تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. لا تغنی شفاعتہم شیئا, جن کی سفارش کک بھی فائدہ نہیں دے سکتی. کتنے فرشتے ہیں زمین و آسمان میں, بڑے بڑے فرشتے, ادنا فرشتے سے لے کر جبریل تک جو فرشتوں کا سردار ہے, کتنے ہی فرشتے ہیں زمین و آسمان میں. لا تغنی شفاعتہم,
جن کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہو، لمن یشاء ویرضی، اور اللہ کس کے لیے دے گا اجازت؟ لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے چاہے گا اور جس کے لیے راضی ہوگا۔ جس کے لیے اللہ راضی ہوگا یا جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے سفارش کی اجازت دے دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق ہو، یا کسی فرشتے کو شفاعت کا حق ہو، یا کسی کو بھی شفاعت کی بات ہو، وہ سوائے اللہ کی اجازت کے یہ ممکن نہیں۔ فَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی شفاعت وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دینی، اس کا مطلب جس کو اللہ نے بخشنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا اس کی سفارش کر۔ تو جس کے سفارش جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہم وہاں یہ آیت الکرسی کے اندر روز پڑھتے ہیں، اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش نہیں ہو سکے گی۔ لہذا دنیا میں اپنی مرضی کے خدا بنانے کا کیا فائدہ؟ حم للانسان ما تمنا، انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنی پلاننگ کرتا ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دنیا کے بھی سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، اور آخرت کے سارے معاملات بھی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اجازت دے گا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، جو جن کی سفارش جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی وہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ کی قربت کے باوجود ان کے پاس بولنے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ دعا ضرور کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نبی یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دعا اور چیز ہے، سفارش اور چیز ہے۔ دعا فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی دعا کا اختیار ہے، ان کے پاس بھی دعا کا اختیار ہے۔ سفارش کا اختیار اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا یا جس کے لیے پسند کرے گا سفارش کر دے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب پہلا جہان یہ دنیا اور آخر والا جہان دونوں اللہ کے پاس ہیں، دونوں کا اختیار اللہ کا ہے، دونوں اللہ کے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ جو فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے ہیں نا، اصل میں یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ ان کو اگر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ اس طرح کے اٹکل پچو عقیدے نہ بناتے ہیں۔ اصل میں جب انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ یہ سارے جو بڑے بڑے عقیدے ہیں، ایمان کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، اور ایمان جس چیز پر بھی ہے، کتابوں پر ہے، فرشتوں پر ہے، اچھی بری تقدیر پر ہے، لیکن اس کا جو بنیاد ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ آخرت۔ اگر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اور یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات عرض کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ مرکب چیز ہے، اس میں ساری چیزوں پر ایمان ہے۔ تو اگر کسی ایک چیز کا ایمان مفقود ہو یا خرابی ہو اس میں، تو باقی چیزوں پر جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی ناقابل اعتبار ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو جو آخرت کو نہیں مانتے وہ پھر فرشتوں کو بھی نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو اپنی مرضی سے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا یا ان کو مؤنث قرار دینا یا ان کا مؤنث نام رکھنا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جب آخرت پر ایمان نہیں ہے پھر جو مرضی کرو۔ اذا لم تستطع فاصنع ما شئت، جب وہ پردہ جو روکے ہوئے ہے وہ آپ نے کراس کر لیا، حیا ختم ہو گئی، تو پھر جو مرضی کریں۔ تو جب ایمان نہیں رہتا تو پھر جو مرضی کریں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ اکبر، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ جو ہیں عورتوں والے نام رکھتے ہیں فرشتوں کے۔ وما لہم بہ من علم،
حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں. اب آپ یہاں بھی ظن یہاں بھی آگے ظن کا ذکر ہو رہا ہے، گمان کا. اب یہاں بھی گمان کی حقیقت سمجھ لیجئے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، قرینہ ہوتا ہے، کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو سمجھا دیتی ہے کہ اس کا کیا مطلب. یہاں وہ دلیل آ گئی، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور جو بے علم خیال اور گمان ہوتا ہے وہ بالکل گمراہی ہوتی ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور جو گمان ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں. یہ علم تو ان کے پاس ہے نہیں. اوپر فرمایا تھا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جو یہ گمان رکھتے ہیں اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور یہاں فرمایا کہ وما لہ بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یتبعون الا الظن، یہ سوائے گمان کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. اور یہ گمان کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. اور اس طرح کا گمان جس کے ساتھ کوئی علم کی دلیل نہ ہو، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وہ حق کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں دیتا. لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے حوالے سے اس طرح کا گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. اچھا یہ سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے یہ ظن کے حوالے سے ایک بہت بڑی بحث ہے. بعض لوگوں نے اس سے حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ حدیث پر ظنی ہونے کا شبہ ہے. اس لیے ظنی ہونے کا شبہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سے بات سنی، فلاں نے فلاں سے بات سنی، فلاں نے فلاں سے بات سنی، درمیان میں اتنے سارے لوگ ہیں. پھر وہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے سنی، صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو درمیان میں اتنی باتیں ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں. اور خاص طور پہ درمیان میں اگر کوئی شخص ایک رہ جائے، جس کو خبر واحد کہتے ہیں، ایک رہ جائے کہیں کسی بھی لیول پہ راوی ایک ہو، بس زیادہ سارے ہوں تو چلیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جناب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے. اگر 2 3 4 گواہ ہو جائیں تو اگر بندہ ہی ایک ہو بتانے والا تو پھر تو یہ گمان ہی ہے نا کہ وہ صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے غلط ہو. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں کوئی دلیل بھی نہ ہو، نہ اگینسٹ نہ حق میں، تو پھر وہ ظن کیسا ہوتا ہے؟ وہ جو یقین کے قریب قریب ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ احتمال ہوتا ہے کہ شاید غلط ہو، شاید صحیح نہ ہو، لیکن زیادہ غالب جو ہوتا ہے وہ گمان ہوتا ہے، یقین کے قریب ہوتا ہے، غالب یقین ہوتا ہے. لہٰذا جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اور خبر واحد کو خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں، خبر واحد کو، اور خبر واحد وہ جو کہتے ہیں کسی لیول پہ، اب کسی لیول پہ کوئی آدمی ایک رہ گیا ہے، لیول بھی دیکھنا پڑے گا نا، کون سا لیول؟ کیا وہ آج کی سطح کا لیول؟ آج کی سطح کا کوئی آدمی ایک بات کر رہا تو اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، اس کے بارے میں تو ظن ہو سکتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو. لیکن جو ایک رہ گیا ہے وہ اگر صحابی ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کو بھی کہنا کہ چونکہ خبر واحد ہے لہذا ظنی ہے، یہ بہت بڑا اتہام ہے حدیث کے اوپر. اس لیے کہ ہم جب بخاری اور مسلم کے روات دیکھتے ہیں، ان کے راوی دیکھتے ہیں، ان کی احتیاط دیکھتے ہیں، اور ان کی احتیاط اس قدر ہے کہ پورے امت کا اس بات پر اجماع ہے، یقین ہے کہ جو امام بخاری نے اصول بنائے اور جو امام مسلم نے جو اصول بنائے، ان کی جو روایت کی ہوئی حدیث ہے وہ یقینی طور پر صحیح. اور اس یقینی میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے یہ صحیحین جو ہیں یہ ساری کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں دونوں، اور ان میں سے امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ اس سے بھی نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پہ وہ بخاری کی. حالانکہ دونوں کے روایت ایک جیسے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، فرق دونوں میں یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام مسلم علیہ الرحمہ کے سارے اصول ایک جیسے ہیں حدیث لینے کے، صرف ایک اصول کا فرق ہے، وہ ہے ہم اثر ہونا اور لقاء.
یعنی امام بخاری جو ہیں وہ لقاء ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کے حالات زندگی پتہ کیے، ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اور حالات زندگی پتہ کیے تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہوئی، یعنی اس کے حالات زندگی جو کہتا ہے میں نے سنا، اس کے حالات زندگی دیکھے، اس کی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، جو کہتا ہے اس سے سنا، اس کے حالات زندگی الگ پتہ کیے، اس کی اس کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے، ملاقات نہیں کی ثابت۔ البتہ باقی ساری شرائط صحیح ہیں، دونوں کا حافظہ صحیح ہے، دونوں سچے ہیں، وہ جو صحیح کی شرائط ہے وہ ساری پائی جاتی، راوی دونوں جو ہیں قابل اعتبار، وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنا، اچھا ملاقات ثابت نہیں ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ موجود تھے، یعنی ایک بستی میں دونوں ایک ہی وقت میں موجود تھے، 2 مہینے 4 مہینے ایک جگہ پہ رہے ہیں، یا ایک جگہ پہ کوئی شخص آیا ہے اور اسی جگہ پہ وہ موجود تھا، یقین کا درجہ حاصل ہے۔ امام بخاری کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح، اس کی پہلی حدیث بھی خبر واحد ہے، اس کی آخری حدیث بھی خبر واحد ہے، یعنی اس پہلی حدیث جو ہے اس کا بھی راوی ایک ہے، اور وہ صحابہ کے درجے پہ ایک ہی صحابی راوی ہے، اور جو آخری حدیث ہے اس کا بھی راوی ایک ہی ہے۔ تو اگر صرف ایک صحابی کے روایت کرنے سے حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی درجے میں کمی آتی ہوتی تو امام بخاری کبھی اس کو اپنی الجامع الصحیح کے اندر جگہ نہ دیتے۔ لہذا صحابی کوئی اگر ایک بات کرتا ہے نا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، کسی نیچے والے طبقے میں نیچے والے درجے میں کوئی شخص ایک بات کرے تو یہ اور بات ہے، صحابی اگر کوئی شخص ایک بات کرے تو اس سے حدیث کے یقینی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا جب کوئی شخص کہتا ہے نا ظنی ہونا، اور اس سے حدیث کے بارے میں جو ہے وہ بدظن کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، صرف ہماری نیتوں کا شبہ ہے، اب اگر نہ حقیقت میں حدیث کے اندر کوئی شبہ نہیں، حقیقت میں حدیث کے لیے جو اصول بنائے ہیں علماء نے، محدثین نے، وہ اس قدر جامع اصول ہیں کہ اگر آپ ان اصولوں کے اوپر حدیث کو پرکھیں گے، آج بھی ان اصولوں کو آپ لے لیں، کوئی شخص حدیث پڑھے، حدیث ایک ایسا علم ہے جو بڑا پریسائزڈ علم ہے، پریسائزڈ، ایکوریٹ، یعنی بالکل درست۔ اور آپ جب میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھنے والے جانتے ہیں، یا فزکس پڑھتے ہیں، ان کے جب نومیریکل حل کرتے ہیں نا، یعنی ان کے جو حساب حل کرتے ہیں تو ان کا جواب کبھی درست نہیں آتا، ایگزیکٹ نہیں آتا، ان کا جواب جو آتا ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اب قریب آ گیا، بس ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ ظنی کے بارے میں کہ جو قریب الیقین ہو اور مکمل یقینی نہ ہو، تو آپ کی تو ساری سائنس غلط ہو جاتی ہے۔ میتھمیٹکس کی سائنس جس کو سب سے زیادہ ایکوریٹ سائنس سمجھا جاتا ہے، وہ تو پھر تو وہ بھی غلط ہو جائے گی، وہ بھی آپ قریب الیقین ہوتی ہے، وہ یقینی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ حدیث کی سائنس کو پڑھیں گے تو حدیث آپ کو فزکس اور میتھ سے زیادہ پریسائزڈ سائنس ملے گی۔ تو حدیث بھی ایک سائنس ہے، اس کو جو شخص پڑھے بغیر آپ کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ انہوں نے اصل میں پڑھے بغیر کیے، ان کو محدثین کے اصولوں کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ اگر پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لہٰذا جب قرآن کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ کبھی بھی حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو اس سے حدیث کو ظنی کہہ کے کہ حدیث جو ہے اس کی حیثیت بھی ایک گمان کی سی ہے، یقین کی سی نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بدظن کرنا حدیث سے،
یہ بالکل منکرین حدیث کا صرف ان کی عادت ہے کہ ان کا شبہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ جو لوگ بھی بغیر علم کے دلیل دیتے ہیں، علم ہے کوئی نہیں، جو بغیر علم کے گمان ہوگا نا وہ گمراہی ہوگی، وہ ہے ان الحق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو بغیر علم کے ہوگا، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو جو محدثین نے تو ہزار دلیلیں دی ہیں اور دلیل دے کے بات کی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فَأَعْرِضْ، آپ منہ پھیر لیجئے، عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہے آپ اسے منہ پھیر لیجئے، اس سے اعراض کیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کا تو کوئی اور خواہش اور چاہت ہے ہی نہیں سوائے دنیا کے، یعنی آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں، آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ جب آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کے سارے مفادات وہ دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے۔ وہ قانون بناتا ہے تو دنیا کو سامنے رکھ کے، وہ اپنا کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے، کوئی گمان کرتا ہے، کوئی علم کا اظہار کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا دنیا بس۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کی چاہت میں آخرت ہے ہی نہیں، وہ سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ لہذا فرمایا کہ ان سے آپ منہ موڑ لیجئے، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے آپ اس سے منہ پھیر لیجئے، آپ اس سے اعراض کیجئے، کیونکہ وہ تو دنیا کے علاوہ کچھ اور چاہتا نہیں۔ جو دنیا کے علاوہ کچھ اور چاہتا نہیں اس کو کبھی آخرت سمجھ بھی نہیں آ سکتی، اس کو کبھی یہ بات، یہ حقیقت، کامیابی اور ناکامی کے اصول سمجھ نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں جو کامیاب نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے آخرت میں یہ انتہائی ناکام ہو، یہ ہو سکتا۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور جو شخص دنیا کو سمجھتا ہے سب کچھ، وہ پھر دنیا میں جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کرے، اصل نتیجہ وہ ہے جو آخرت میں نکلنا ہے۔ یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ اصل میں اگلی سطح کا امتحان ہے، اس امتحان کو ہم نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ زمین میں، یہ شہروں میں کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو تھوڑے عرصے کی بات ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا کامیابی یا ناکامی یہاں نہ دیکھا کریں۔ یہاں کوئی شخص کامیاب ہو گیا، اس نے پوری دنیا پہ اپنا جو ہے وہ سکہ جما لیا، اس نے اپنی جو بھی کر لیا دنیا میں، تو دیکھو پھر دنیا تو کافروں کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن تو دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے یہ قید خانہ ہے۔ تو اصل نتیجہ اخروی زندگی میں نکلنا ہے۔ تو جن کا تصور حیات یہ ہوتا ہے، جن کا تصور زندگی محدود ہوتا ہے، اور ان کو تصور زندگی ان کا صرف فیز 1 کی طرف تک ہوتا ہے۔ فیز 1 کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی فیز 1 ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، اور فیز 2 وہ دار الجزا ہے۔ تو دار الجزا کا تصور ہی کوئی نہیں، وہ یہاں جو دار الامتحان ہے اسی میں سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے آپ منہ پھیر لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہے، اور ان کی چاہت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، اللہ اکبر، کفار کا مبلغ علم اتنا ہی ہے۔ مبلغ کا مطلب ہوتا ہے
پہنچنے کی انتہا. بالغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور مبلغ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہنچ کے رک جایا جائے. تو مبلغ کا مطلب ایک آخری حد. ان کے علم کی انتہا یہ ہے کیا؟ دنیا میں ہر چیز حاصل کر لی جائے. تو کفار اس سے زیادہ نہ سوچتے ہیں اور نہ اس کے زیادہ ان کو کوئی سمجھ ہے، لہذا ان کے مبلغ علم اتنا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، لمبی دعا ہے، جس میں ایک جگہ الفاظ آتے ہیں وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. اللہ دنیا کو ہمارے ارادوں میں سے سب سے بڑا ارادہ نہ بنانا، اور ہمارے علم میں ہمارے علم کی انتہا نہ بنانا. یعنی ہماری ارادوں میں سب سے بڑا ارادہ دنیا ہو، یا ہمارے علم کی انتہا یہ ہو کہ ہم نے دنیا حاصل کرنی ہے، یا اللہ دنیا کو یہ نہ بنانا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. اللہ اکبر. اور کفار کا مبلغ علم کیا ہوتا ہے؟ دنیا. اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ دنیا ہمارے لیے مبلغ علم اور اکبر ہم نہ بنا. یعنی ہمارا سب سے بڑا ارادہ یہ ہو، ہم بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہوں، سب سے بڑا غم ہمارا یہ دنیا ہو، اور ہم یہی سوچ رہے ہوں کہ دنیا نہیں ملی، دنیا نہیں ملی، دنیا نہیں ملی. یہ کیا بات؟ ہمارا معاملہ آخرت کے ساتھ. دنیا ملے نہ ملے، انسان کا تعلق، مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے. تو ان کا جو دنیا طلبی، پریشان خیالی اور گمان، یہ ان کا مبلغ علم ہے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ہمارا دنیا کو ہمارا بڑا غم یا بڑا ارادہ یا بڑا یعنی ہمارے غموں کی انتہا یہ نہ ہو اور ہمارے علم کی انتہا یہ نہ ہو. ذالک مبلغہم من العلم. ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ یہ سوچ دنیا تک سکتے ہیں، دنیا تک سوچتے ہیں، اور دنیا کے بارے میں ساری محنت ہے ان کی. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو تیرا رب ہے نا وہی جانتا ہے، وہی سب سے زیادہ جانتا ہے. بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے رستے سے گمراہ ہوا ہے، کون اس کے رستے سے گمراہ ہوا ہے، اس کو رب زیادہ جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی اس بات کو جانتا ہے کہ کون ہدایت کے رستے پر چلا، کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم اتنا نہیں جانتے. لیکن ہمیں جو قانون اصول اللہ نے دیا ہے وہ یہ کہ جس کا مبلغ علم اور اکبر ہم دنیا ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ ناکام لوگوں کی بات، یہ کافروں کی بات، یہ بے ایمانوں کی بات. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ پیچھے فرمایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ ان کا معاملہ ہے، جو صرف دنیا چاہتے ہیں. بس دنیا طلبی کے علاوہ ان کا کوئی گمان ہی نہیں ہے. دنیا کے حوالے سے پھر جو مرضی اپنے لیے سوچتے رہو، جو مرضی چاہتے رہو، جو مرضی محنت کرتے رہو، جو مرضی قانون بناتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. تو یہ تو پھر مبلغ علم کی انتہا بس یہی ہے کہ دنیا اچھی ہونی چاہیے. رب سب کچھ جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. یہ تو فیصلے قیامت والے دن ہونے، اور وہاں پتہ چلے گا کون ٹھیک اور کون غلط، کون کامیاب اور کون ناکام. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آگ سے آزاد کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.